جادو ٹونا، حسد، نظر بد لگنا اور یہ جو ہے تعویذ گنڈوں کا چکر، یہ آج کل جو ہے نا عام سی باتیں ہو چکی ہیں۔ تو ہر گھر کا یہ آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ نظر جو ہے وہ برحق ہے، وہ لگتی ہے، جادو ٹونا ہے۔ کچھ لوگ اس پہ یقین بالکل بھی نہیں کرتے، لیکن میں جو ہے کہتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے میری آنکھوں کے۔ وہ کچھ ہی دن پہلے نا میری آنکھوں کے آگے سے ایک جو ہے نا سٹوری گزری، جو کہ میرے اپنے ہی جو ہے رشتہ دار تو نہیں ہے، محلے میں ایسا ہوا۔ تو مجھے لگا کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کروں، کیا پتہ میری ان باتوں سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا گھر بچ جائے۔ تو سٹوری جو ہے وہ شیئر کرنے سے پہلے میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ کیسی ہیں جی آپ لوگ؟ جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ دعاؤں میں اپنی بہن کو ضرور یاد رکھیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنے کا مقصد اب یہ ہے کہ پلیز 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 میرے چینل کو آگے سے آگے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں جیسے میرے چینل پہ آئیں۔ تو بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کسی کافی نہ پڑھی لکھی خاتون کا آنا جانا ہے، بلکہ وہ ٹیچر بھی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں نا جوائنٹ فیملی ہے، ان کی جوائنٹ فیملی میں بھی بس وہ دو اس کی نندیں ہیں، وہ ہے، اور ایک اس کا دیور ہے اور ساس سسر ہیں، بس یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو کہتی کہ میرے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، میں ٹیچر ہوں، میری دو نندیں ہیں وہ بھی اچھی جاب کر رہی ہیں، تو میرے دیور کی بھی اچھی جو ہے وہ نوکری چل رہی تھی، میرے ہسبینڈ کی، تو سب گھر ہمارا بالکل نہ جو ہے وہ خوشحال چل رہا تھا۔ لیکن ایک جو آنٹی ہیں محلے کی، اس کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا، جو کہ ہمیں حسد اور جلن کی نظر سے دیکھتی تھی، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ کہتی کہ جیسے اس نے ہمارے گھر میں آنا، اس نے کوئی چیز ہمارے گھر میں دیکھنی، تو حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی چمچ بھی اس نے ہمارے گھر میں دیکھ لیا تو اس کے ساتھ کا وہ اپنے، ہم اچانک جب اس کے گھر جاتے تھے تو اس کے گھر میں بھی پڑا ہوتا تھا۔ مطلب اتنا یہاں تک وہ ان سے حسد اور جلن کرتی تھی۔ اچھا، تو کہتی کچھ ہی دنوں کے بعد نا بس وہ ہمارے گھر آنا جانا اس کا سٹارٹ ہو گیا، بہت زیادہ آتی جاتی تھی، دن میں 2 سے 3 چکر اس کے ہمارے گھر میں لگ جاتے تھے۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ اچانک سے ہمارے گھر کے نا حالات بگڑنا شروع ہو گئے، آپس میں ناچاکیاں بڑھنے لگیں۔ میری نندوں کے جو کہتی کہ رشتے آ رہے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے، اگر کوئی آتا بھی تھا اس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ مسائل، کبھی ہمیں پسند نہیں آتا تھا، کبھی ان کو نہیں آتا تھا، کچھ نہ کچھ ہو کے وہ رشتہ جو تھا اگر بن بھی جاتا تھا تو 1-2 مہینے کے بعد وہ ٹوٹ جاتا تھا، شادی کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اور کہتی میرے دیور جو کہ باہر جانا چاہ رہے تھے، اس کا کام بن جاتا تھا، لیکن وہ جو ہے نا پھر اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی تھی، تو گھر میں لڑائی جھگڑا ناچاکیاں بہت زیادہ کرتی، مطلب ہمارے گھر کے حالات جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اچانک سے وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری پھوپھو آئی، جنہوں نے ہمیں بڑے ہی لاڈ سے اور بڑے پیار سے پالا تھا، بچپن سے لے کے اب تک وہ ہم سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے نا جب ہمارے گھر کے حالات دیکھے تو کہتی اتنا گھر کا سکون جو آپ کا برباد ہوا ہے نا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، کوئی بات تو ہے، یہ ایسے آپ کے گھر کا سکون جو ہے وہ خراب نہیں ہوا۔ اچھا، تو وہ کہتی ہیں کہ تو خیر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں پھوپھو نے کہا کہ چلیں آپ نا ہماری کسی نا اچھے جو عامل بابا ہوں، فی سبیل اللہ وہ بتاتے ہیں مسجد میں، تو بیٹھتے ہیں، تو ہم نا ان کے پاس چلتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حل نا ہمیں ضرور بتائیں گے۔ خیر وہ چلے گئے، تو انہوں نے فی سبیل اللہ پیسے ویسے وہ کچھ نہیں لیتے تھے، تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے گھر میں نظر بد کے بھی اثرات ہیں، تو آپ نے جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں، آپ نے سب نے سورہ بقرہ جو ہے وہ لازمی پڑھنی ہے صبح اٹھ کے، اور جو ہے نا نماز کی سب نے پابندی کرنی ہے،
اور سورہ بقرہ جو ہے نا وہ انہوں نے بتایا تھا کہ 40 دن تک پڑھنی ہے، سوا مہینہ مطلب اپنے گھر میں تمام افراد نے جو ہے وہ پوری پڑھنی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم نے وہ پڑھنا شروع کی، نماز کی پابندی شروع کی، اور 3000 مرتبہ انہوں نے بتایا تھا کہ استغفار آپ لوگوں نے لازمی اپنے گھر میں پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے 3000 مرتبہ اپنے گھر میں استغفار پڑھنا شروع کی۔ تو کہتی ہے آہستہ آہستہ ہمارے حالات جو تھے وہ ماشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو گئے، زندگی ہماری معمول پر آنے لگی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے گھر میں کبھی بھی اتنی جگہ مت دیں، خاص طور پر محلے میں جن کو آپ اتنا زیادہ جانتے بھی نہ ہوں، قریبی رشتہ دار بھی نہ ہوں، بلکہ آج کل تو قریبی رشتہ داروں سے بھی بھئی اللہ معاف کرے، قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ حسد جلن کم کرتا ہے، قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کا گھر زیادہ برباد کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ کسی کو کبھی بھی اتنی جگہ مت دیں کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کے جو ہے نا اچھا کوئی تعویذ گنڈا وغیرہ اس طرح سے جادو ٹونا آپ کے اوپر نہ بھی ہونا، تو حسد اور نظر بد جو ہے نا وہ آپ کے گھر کو ایسے تباہ و برباد کر دیتی ہے نا، میں کہتی ہوں بس کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کچھ ہی دنوں میں ہمارے گھر میں ہو کیا گیا ہے۔ کوئی آپ نے گاڑی خرید لی ہے، کوئی بے شک آپ نے اس کے پیچھے آپ کی سالوں کی محنت کیوں نہ ہو، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے۔ لوگ کیا، میں کہتی ہوں جو رشتہ دار ہیں نا وہ زیادہ حسد اور جلن وہ کرتے ہیں، ان کو آپ کی ان چیزوں سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، انہوں نے کیوں یہ چیز خرید لی، ان کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی ہے۔ تو خیر میں تو سب سے یہی کہوں گی کہ اپنی کوئی بھی آپ چیز خریدنے جا رہے ہیں یا آپ نے خرید لی ہے یا آپ کا کچھ مائنڈ ہے کچھ لینے کا، تو کبھی بھی کسی کے ساتھ مت شیئر کریں اپنی جو ہیں وہ جو آپ کی پوشیدہ جو راز ہیں نا وہ کبھی بھی رشتہ داروں کو مت بتائیں، راز کو راز ہی رہنے دیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے کچھ بننا ہے تو کچھ خریدنے سے پہلے، کچھ بنانے سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ مت شیئر کیا کریں، اور اپنے گھر میں جو ہے نا سورہ بقرہ اور استغفار کے علاوہ سورہ فجر کے ٹائم سورہ تغابن ایک دفعہ کوئی بھی فرد چاہے پڑھ لے، ایک دفعہ لازمی پڑھیں اپنے گھر میں روز روٹین میں، تو انشاءاللہ ایسے حالات بدلتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کی مدد کریں گے، کہاں کہاں سے آپ کو کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی ایک فرینڈ کی سٹوری بھی شیئر کر دی ہے اور آپ کو باتوں باتوں میں سمجھا بھی دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جی میری آپ لوگوں سے دوبارہ سے ہمبل سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، لائک اینڈ شیئر کیا کریں، اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز 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 آتے ہی پہلے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، تو بڑی مہربانی جی آپ کی۔ یہاں پر جی میرے وہی روٹین کے کام جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آج سردی کافی زیادہ ہے، بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، میں گوندھ رہی تھی آٹا، تو سوچا کہ چلیں جی اس کو بھی تھوڑا سا کیپچر کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، چلڈرن، اللہ حافظ۔